بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ ایک شور اٹھا کہ تیرا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ وہ سنارنی اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تم منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنارنی کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سنارنی کی غش سے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا چلو میرے گھر میری منت برائی ہے، جناب سیدہ کی کہانی سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تو بیٹھ جا، میں جناب سیدہ کی کہانی سناتی ہوں۔ اور پھر اس نقاب پوش بی بی نے اس طرح سے کہانی سنانا شروع کیا کہ شہر مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو جناب فاطمہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ سے کرو، اگر وہ راضی ہوں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو، اگر فاطمہ خود راضی ہوں تو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کی کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود اس امر کے مختار ہیں۔ آپ نے اس کو سواری لانے کا حکم دیا۔ یہودی سواری لانے چلا گیا۔ تب جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان، ایسی حالت میں شادی میں کیسے جاؤں؟ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا، اور جیسے ہی جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچیں تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگیں اور ایک شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہوئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتلائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ سب نے آپ کی بڑی عزت کی اور بڑی حرمت کی اور آپ کو ایک کنیز کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ کا دوسری طرح بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ سامان سفر اور سامان شکار تیار کرو۔ جب سامان شکار تیار ہو گیا تو بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر ہوا، سب نے وہیں قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک شدید آندھی آئی کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر دونوں غائب ہو گئے
اور لڑکیوں کا چوپہلا اڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا لگا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ اور وزیر کو اپنا سامان تو مل گیا مگر دونوں لڑکیوں کا پتہ نہ چل سکا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں اپنے وطن واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ بھی اسی جنگل کو شکار کو گیا تھا اور پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اب ذرا ان دونوں لڑکیوں کا حال سنیے۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر خوب روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بیوی نقاب پوش ہیں جو تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ ہم جب اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ دونوں لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو ان دونوں نے منت مان لی۔ پروردگار مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں لڑکیاں رو رہی ہیں۔ ان سے ان کی حالت دریافت کی۔ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کر دیا۔ اس سپاہی نے ان لڑکیوں کو تسلی دی اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور بادشاہ نے بڑے آرام سے ان لڑکیوں کو رکھ لیا۔ چند روز بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں لڑکیاں زندہ اور سلامت ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں سے کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملیں۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا مگر یہ لڑکیاں خدا کا شکر ادا کرنا بھول گئیں۔ کچھ دنوں بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر ہو کر دونوں کا عقد ہو گیا اور یہ لڑکیاں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز کا ایک لوٹا پانی سے بھرا ہوا دروازے پر چھٹ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا فوراً جا کر لوٹا لے آئے۔ سپاہی جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں لوٹا رکھا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے مگر وہ فوراً ہی کالا سانپ بن گیا اور اس سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا تم لوگ جادوگر ہو ورنہ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شاہزادی سے کہا کہ نہ جانے ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا ملی ہے کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ دونوں گریہ و زاری میں مشغول ہو گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہی نقاب پوش بی بی آئی ہیں اور یہ فرماتی ہیں کہ تم نے جناب سیدہ کی کہانی مانی تھی مگر سنی نہیں، یہ اسی کا عذاب ہے۔ لڑکیوں نے عرض کیا ہم آپ پر سے قربان جائیں، یہ بتلائیے کہ ہم قید خانے میں شیرنی وغیرہ کا انتظام کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، اس کی شیرنی منگوا لینا اور کہانی سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرنی منگوا کر کہانی سنی اور اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ دونوں لڑکیوں کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد ہمارے قتل کا حکم دیں۔ جلاد نے جب بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا تو وہ خود لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم آندھی سے اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے تھے تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تم جناب سیدہ کی کہانی مان لو، اپنے والدین سے ضرور ملو گے۔
ہم لوگوں نے منت مان لی تھی، مگر اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم لوگ کہانی سننا بھول گئے۔ یہ اسی کا عذاب تھا۔ آپ پھر سپاہی کو بھیجے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کیجیے۔ بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کو ان کے والدین کے ملک بھیجا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر جب بادشاہ سے بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب الہی تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں آزاد ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معظمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئی، اور جب سنارنی اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے جناب سیدہ کی کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ جس طرح صدقے میں محمد وآل محمد کے سنارنی اور ان 2 لڑکیوں کی مرادیں پوری ہوئیں، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ، ہر مسلم و مسلمہ کی بھی ہر مراد بطفیل محمد وآل محمد پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔